میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑے کیئرنگ کے اوپر ہم بات کریں. حقوق العباد کا مسئلہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے. ہاؤ ٹو بی کیئرنگ. یاد رکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں وٹ از دا کی ٹو آل گریٹنس، وٹ از دا کی ٹو آنر، وٹ از دا کی ٹو ریسپیکٹ، ابنڈنس، ویلتھ، وٹ از دا کی ٹو ٹرافیز، کون سی وہ چابی ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں جس میں ساری عظمتیں پوشیدہ ہیں، عزت جس میں ہے، ٹرافیاں ملتی ہیں، کپ اور دولت اور فراوانی. لسن دس ان اے کیپسول فارم. ایک کیپسول دوں گا چھوٹا سا بس. اور یہ سٹوری ٹیلر کی بات ہے بڑی اہم. لرن ٹو سرو ادرس. دوسروں کی مدد کرنا سیکھو. ٹرائی ٹو ایکسپلور ویز. طریقے سیکھو کس طرح دوسروں کی مدد کرنی ہے. شیئر کریں. شیئر یور آئیڈیاز، شیئر یور نالج، شیئر یور ایکسپیرئنس. اپنے تجربات شیئر کریں، اپنا نالج شیئر کریں، اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں شیئر کر رہا ہوں نا، یقین کریں مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. میرے الفاظ سے کتنی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو ایک بک ریکمینڈ کر دیں، کسی کو کہیں یار یہ کتاب پڑھو، اچھی کتاب پڑھو. وہ کتاب پڑھے گا، پھر دوسری پڑھے گا، پھر تیسری پڑھے گا. بک نہیں، یوٹیوب کا چینل ریکمینڈ کر دیں. وہ ایک ویڈیو دیکھے گا، اچھی ویڈیو دوسری دیکھے گا، اور چند دنوں بعد آپ کو مل کے کہے گا کہ یار تم نے مجھے ایک کتاب بتائی تھی نا، اس نے میرے دماغ کی بتیاں جلا دی ہیں. میں نئے ٹریک پہ آ گیا ہوں، میں مسلسل کتابیں پڑھ رہا ہوں اور یہ تمہاری وجہ سے ہے. کتنی خوشی ہوگی آپ کو، سوچئے. تو شیئر آئیڈیاز ود یور چلڈرن، ود یور اسپاؤس، ود یور کولیگز. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، غور سے سننا. ٹیکر اور گیور. ایک ہوتا ہے ٹیکر، وہ لیتا ہے. ایک ہوتا ہے گیور، وہ دیتا ہے. ٹیکر جو ہوتے ہیں نا دنیا میں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کمپٹیشن اور جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں تبھی جیتوں گا جب جنگ لڑوں گا. جو میں دے رہا ہوں مجھے اس سے زیادہ واپس ملنا چاہیے. جو کام میں نے کیا کریڈٹ مجھے ہی ملنا چاہیے. اس دنیا میں میرا خیال رکھنے والا ایک ہی بندہ ہے اور وہ میں خود ہوں. یہ ٹیکر ہے. اور ایک ہے گیور، وہ دینے والا ہے. یہ بڑی ریئر بریڈ ہے، یہ بڑی نایاب نسل ہے. یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. یہ آئیڈیاز، نالج، ایکسپیرینس، انرجی، کنیکشنز، کولیگز یہ دیتے ہیں. ان کی فیملی میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے، یہ رکتے نہیں ہیں، دیتے ہیں. اچھا کوئی بندہ ٹیکر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ گیور بن جاتا ہے. جیسے فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے، فوت ہو گیا، وہ گیور بن جائے گا، لیکن اس کی سرش ٹیکر والی ہے. ٹرائی ٹو شیئر یور تھنگس. ٹرائی ٹو شیئر یور تھنگس. سب سے بڑھ کر ایک جو اہم شیئرنگ کی جگہ بنتی ہے نا، وہ آپ کا گھر ہے. آپ کی زوجہ ہے، آپ کے بچے ہیں، ان سے شیئر کریں. وہ تو اس چیز کے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان سے شیئر کریں. مجھے ایک بندے نے مل کر کہا کہ جی گھر میں سکون نہیں ہے. فوراً اس کو عرض کی آپ کا اس سکون میں کتنا حصہ ہے؟ آپ نے اپنے رویے پہ توجہ دی؟ آپ نے اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کی؟ آپ کے گھر میں جو مختلف رشتے ہیں، جو مختلف ریلیشنز ہیں، آپ ان کی اہمیت کے مطابق تول رہے ہیں ان رشتوں کو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جب تم خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور اس کے ساتھ برے الفاظ نہ کہو. آپ مرد ہیں، آپ لیڈر ہیں، اور اچھا لیڈر وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ حالات جیسے ہیں جناب چل رہا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیڈر یہ نہیں کہتا. He identifies the problem and chalk out the plan. وہ پہلے مسئلے کو دیکھتا ہے، پھر اس کو حل کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرتا ہے. دیکھیے کھلے دل سے بات سنیے گا، بات ذرا بھاری ہے، کھلے دل سے سنیے گا. آپ کی وہ والدہ محترمہ ہیں، اس کی تو ساس ہے نا. آپ کی وہ ہمشیرہ ہیں، اس کی تو نند ہے نا. اور آپ اتنے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو رشتوں کے اتار چڑھاؤ کا اور گیپس کا پتہ نہیں ہے. ماں کی عزت کرنی ہے، جنت ہے. ہمشیرہ کا اکرام کرنا ہے، دین نے حکم دیا ہے. لیکن وہ جو اپنی بہن، بھائی، ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی، اس کے لیے آپ کے پاس سارے دن میں ایک مسکراہٹ بھی نہیں ہے، ایک حوصلہ افزائی کا لفظ بھی نہیں نکلتا اس کے لیے. رات کو آپ سو رہے ہیں، کپڑے ادھر، جوتے ادھر، سب کچھ صحیح ملتا ہے. صبح بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر بھی بہترین مل رہا ہے آپ کو، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے. او جی میرے باس نے آج بڑی باتیں کی ہیں، منہ اترا ہوا ہے. اس کے تو گھر میں 3-4 باس ہیں.
جو سارا دن اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں. پتا ہے جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اس کے کلاس فیلوز, اس کے ٹیچرز, اس کے محلے دار, رشتہ دار کہتے تھے جینیس لڑکی ہے, انٹیلیجنٹ لڑکی ہے. اور آج سسرال میں کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی مریض ہے. تھوڑی سی مسکراہٹ, تھوڑی سی ہمدردی, حوصلہ افزائی, سب کچھ ٹھیک کر دے گی. دیکھنا اسی چولہے میں سے نا ہوائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی, گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی. حضور نے کہا حمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بچا لینا, اور پھر پیالہ پکڑا اور رک گئے اور پوچھا حمیرہ کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ اس پیالے کو اس طرف موڑا اور اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا. لو آج اس ادا پر عمل کر لو جا کے ایک دفعہ. نبی پاک کی پیاری ادا ہے نا, اس پہ عمل کر لو جا کے. تو شیئرنگ از امپورٹنٹ. شیئر یور آئیڈیاز, شیئر یور نالج, شیئر یور ایکسپیرینس. مجھے کسی نے کہا ایک بچہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے, کتنی سیکھ سکتا ہے, واٹ از دا کیپیسٹی. میں نے کہا جتنی آپ اس کو سکھا دیں. He doesn't lack the capacity. You lack the teaching spirit. اس کے اندر کیپیسٹی بہت ہے بچے کے اندر, آپ پہ سکھانے کا جذبہ ہی نہیں ہے. اور یہ کیپیسٹی آپ میں بھی ہے, اور گودام بھرے ہوئے ہیں آپ کے بھی. کیسے بڑھے گی کیپیسٹی؟ شیئر کریں. میں 8-10 گھنٹے لگا کے جمعے کا بیان تیار کرتا ہوں, آپ سے شیئر کر دیا نا میں نے, اب کیا میرے میں نئی چیز سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ آپ جو مجھے سنتے ہیں نئی چیز ہی آتی ہے نا ہر دفعہ, تو میں ٹیکا تو نہیں لگاتا کہیں سے کہ آج کے بیان کا ٹیکا لگا لو. کتابیں کھلتی ہیں, ٹیوٹوریلز پڑھے جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ ریویو ہوتے ہیں, پھر اس کی اوتھینٹسٹی چیک ہوتی ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, ان کے سامنے کلام کرنا میں نے. آپ کی کیپیسٹی کیسے بڑھے گی؟ جب آپ شیئر کریں گے. شیئر کریں, پھیلائیں. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے تو میرے کان ہی سن رہے ہیں نا اس بات کو, فائدہ تو مجھے ہو رہا ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے. آئی ایم انویسٹنگ سم تھنگ. ایک مبلغ سے کسی نے پوچھا جناب جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا اپنا عمل کتنا ہے؟ مبلغ کہتے ہیں سنو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو, اگر وہ اچھی چیز ہے. مجھے نہ دیکھو, میں بھی تمہاری طرح سفر میں ہوں, تم بھی سفر میں ہو, تم بھی باتیں سن کے عمل کرنا چاہ رہے ہو, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. ہاں جو میرے اندر ہے میں اس کو باہر گرا دیتا ہوں تاکہ اندر جگہ بنے مزید چیزوں کی. انکریز دا کیپیسٹی. اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں. اور کیسے بڑھے گی؟ شیئر اٹ. شیئر کریں, شیئر کرتے رہیں. شیئر کرنا بڑی پیاری بات. شیئر. ایک بندہ اگر اللہ کے نیک بندے کو کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی میرے پیٹے پڑ گیا, گھر میں بڑا رہتا ہے اور میں اس کو پالوں, میں ہی سارا کچھ کروں اس کو. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں تیری تنخواہ کتنی ہے بھلا؟ کہتے ہیں 100 روپے. کہ سن تیری تنخواہ 100 نہیں ہے, تیری تنخواہ 80 روپے ہے, 20 روپے تجھے اس کے ملتے ہیں. اب دیکھنے نظام کتنا پیارا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض جو 13 دن پر تھا, اس کے بعد آپ کا وصال ظاہری ہوا, آپ نے اس کے دوران 3 جو باتیں کہیں, غور سے سننا, ہمارے آقا کی یہ سمجھ لیں لاسٹ جو باتیں تھی ظاہری طور پہ کیا تھی. ایک تو آپ نے نماز کی اور غلام کی تاکید فرمائی. ٹھیک ہو گیا, نماز کی اور غلام کی تاکید فرمائی. 40 غلاموں کو اس حالت میں آزاد فرمایا, اور پھر بلایا عائشہ 7 دینار پڑے ہیں, یہ 7 علی کو بلائیں. مولا کائنات علی کو بلا کے اسی وقت خیرات کر دیے. کچھ درم بھی تھے, کہا یہ بھی نہیں رہیں گے. اور جب وصال ظاہری ہوا, ذرہ برابر بھی, یعنی مالک کون و مکان امام الانبیاء کے گھر وصال کے وقت ذرہ برابر بھی سونا چاندی نہیں تھا. بات تو میں نے 2-4 جملوں میں ختم کر دی ہے, لیکن آپ گہرائی چیک کریں آج دنیا پوری کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایسٹس بیونڈ مینز. جب حکمران تھے کتنا پیسہ آیا, کیا چیزیں آئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, پوری دنیا میں رولا نہیں مچا ہوا یہ. اور یہ دیکھیں مثال کیا ہے. اور ایک بات سن لینا, آئی ایم ناٹ اگینسٹ منی, میں پیسے کے خلاف نہیں ہوں. پیپل کہتے ہیں, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب منی کی ناٹ پرچیز ہیپینس, پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا. جھوٹ کہتے ہیں, پیسہ خوشی خرید سکتا ہے, پیسہ خوشی خرید سکتا ہے. اور جو کہتا ہے نا جی ظاہری حسن کی تو کوئی بات نہیں ہوتی, اس کی تو کوئی قدر نہیں, یہ پتہ کون کہہ رہا ہوتا ہے؟ جو خود ملکہ حسن ہوتا ہے.
اور جو کہہ رہا تھا نہیں دولت کی تو کوئی اہمیت نہیں، اس کی 2 V8 باہر کھڑی ہوتی ہیں. اہمیت ہے، کیوں نہیں ہے؟ حسن کی بھی اہمیت ہے اور دولت کی بھی ہے کہ نہیں بتائیں؟ کوئی ویکیوم میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا، انسان بیٹھے میرے سامنے معاشرے کے. اہمیت ہے. پیسہ خوشی خرید سکتا ہے اگر آپ کو پیسہ خرچ کرنا آتا ہو تو. پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو. تھر گیا تھا میں، اتنی ماہر وہاں پر ان کی ہاتھوں میں مہارت، اور عورتوں کی ان کے پاس ہینڈی کرافٹس کی اور ویونگ سکلز ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے. جائیں شیلٹر بنا کے دیں اور اس کے نیچے انفراسٹرکچر لگائیں، لومز لگائیں، عورتوں کو بٹھائیں. کیا کیا بنگلہ دیش میں انہوں نے؟ دنیا کے سب سے بڑی اپرل انڈسٹری ہے وہاں پہ، دنیا کی سب سے بڑی. جاؤ سرچ کرو، میں خود حیران ہو گیا دیکھ کے. کیوں؟ آبادی بہت تھی، انہوں نے آبادی کو اس طرف لگایا. سیلاب آیا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے، جاؤ پیسہ دیا ہے، جاؤ ان لوگوں کو جا کے چپکے سے گھر بنا کے دو. ڈیف ہوتے ہیں کچھ لوگ، سن نہیں سکتے، نابینا ہوتے ہیں، جدید ٹیکنالوجیز آئی ہوئی ہیں، جائیں ان بندوں کو ٹیکنالوجی دیں تاکہ وہ بھی کارآمد شہری بنے. پیسہ خوشی دیتا ہے، آپ کو خوشی لینی نہیں آتی. اگر پیسہ سارا رولیکس گھڑیوں پر اور کپڑوں پر اور گاڑیوں پر خرچ ہوگا، اب خوشی نہیں دے گا، کیونکہ جب آپ ایک گاڑی لیں گے آپ سے بہتر گاڑی کسی کے پاس لازمی ہوگی. 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ جن کے پاس پیسہ ہے، حسن ہے، انہیں چاہیے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوسف علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ام سلمہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. ام المؤمنین باہر آ کر عرض کرتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، کیا ہوا عبد الرحمن بن عوف؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے، میرے پاس دولت کے ڈھیر لگ گئے ہیں. آپ وہ تھے جب آپ کا وصال ہوا، آپ کا سونا اتنا تھا کہ 4 بیویوں میں کلاڑی سے کاٹ کے تقسیم ہوا، اور جو مزدور تھے نا ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، اتنی دولت تھی. کہتے اتنی دولت ہو گئی ہے، حضور مجھے بتاتے سمجھاتے رہتے تھے بظاہر، اب دولت کے انبار لگ گئے، میں کیا کروں، پھنس نہ جاؤں میں کہیں. ام المومنین کہتی ہے، جا عبد الرحمن آدھی دولت خیرات کر دے. کہا بچ جاؤں گا، پھر میں بچ جاؤں گا. کہا میں پیارے آقا سے سفارش کروں گی تیری، اور آقا اللہ سے سفارش کر دیں گے. دولت ہے تو یہ رویہ رکھو، اور دولت نہیں ہے چٹان بن کے رہو کہ ٹھیک ہے دولت اور حسن نہیں ہے، باقی تو میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا نا، میں اس کو پالش کروں گا، ان صلاحیتوں سے دنیا میں سرخ روح ہوں گا. چرواہا جا رہا تھا، دیکھتا ہے کہ ایک سیاہ فام شخص، چھوٹے قد کا، موٹے ہونٹ، بھرے ہوئے پاؤں، کھڑا ہو کے حکمت و دنائی کی ایسی بات کر رہا ہے کہ دنیا آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے. کہا تو وہی ہے نا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں. کہا تجھے رتبہ کیسے مل گیا؟ کہا سن، سچ بولنے سے اور لا یعنی گفتگو، یعنی جس سے میرا تعلق نہیں ہے، اس کو چھوڑنے سے مجھے رتبہ ملا ہے. just guess. So find a way to serve the people. Let's finish today's talks. آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے حالات بہت برے ہیں باہر، حالات بہت برے، اور یہ جو مہنگائی ہے اس کا فریت آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تصویر میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے، اور تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا بات نہیں ہے، یہ ہاتھ کو تھامنے کی بات ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا سا خرچہ اگر بچائیں اور اپنے نیچے والوں کو دیکھیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ذرا مینج کریں. تقریریں بحثیں وہ ایک طرف ہیں، عملی طور پہ قدم اٹھائیں. یہ خاتون لکھتی ہیں اپنا ولاگ، بڑا پیارا انہوں نے بلاگ لکھا کہ میرے گھر میں نگٹس آتے تھے اور چکن پیٹیز آتے تھے بڑی مہنگی کمپنی کے، تو میں نے وہ چھوڑ دیے اور گھر بنانے لگ گئی. بچوں کو بھی اچھا کھانا ملا، اور جو پیسے بچے اس سے میں نے اپنی کام والی کو 1 توڑا آٹے کا اور 5 کلو گھی لے کر دے دیا مہینے کا. کہتی میرا ایک جذبہ تھا. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں چند گھرانوں میں 1 بڑا توڑا چاول کا ضرور دے دیتا ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ گھر جتنا مرضی بڑا ہونا، چاول پڑے ہوں تو بندہ تڑکے والے چاول بنا لیتا ہے، دال چاول بنا کے ایک وقت کا کھانا ہو جاتا ہے. ایک صاحب کا اور مزاج ہے، وہ کہتے ہیں میں رشتہ داروں کے گھر اور اپنے دوستوں کے گھر جاتا رہتا ہوں، خاص طور پر جب پیپر ہو جائیں بچوں کے. اب نئی کلاس آنی ہے نا، ربڑ، پینسل، شارپنر اور کاپی، یہ سینکڑوں روپے بن جاتے، بلکہ ہزاروں روپے بن جاتے. وہ کہتے ہیں میں ڈھیر ساری یہ چیزیں لے کر ان کے گھر میں دے دیا کرتا تھا کہ چلو ان کا یہ گزارا ہو جا کرے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں وہ چڑیا تھی چھوٹی جو کہ اپنی چونچ میں کچھ پانی کے قطرے لے کر آئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس چڑیا کی ادا بھی بڑی پسند آئی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ آخری ایک بات سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی، اس گاڑی میں ایک ڈنٹ پڑا ہوا تھا اور وہ ڈنٹ ٹھیک نہیں کرواتا تھا۔ اس کے دوست پوچھتے تھے، یار تیری گاڑی اتنی بڑی ہے، پیسہ بھی وافر ہے، ڈنٹ تو ٹھیک کرا لے۔ وہ کہتا تھا اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ بات وہ کچھ کر رہا ہے، جواب اور آ رہا ہے، چپ ہو گئے لوگ۔ ایک دن اس کے پیارے دوست نے بٹھایا، کہتے ادھر بیٹھ یار، ڈنٹ کی کہانی سنا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہا سن، میں سندھ کے روڈ پہ جا رہا تھا، اچانک نیچے سے ایک پتھر آیا اور میری گاڑی پہ لگا، میں غصے میں ملاتا ہوا اترا، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ اوپر آ رہا ہے، اوے بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھ کتنی مہنگی گاڑی ہے، ڈنٹ ڈال دیا، پتھر مارا تو نے۔ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا میرے بابا جان، میرے بابا جان۔ میں اس بچے کے پیچھے چلا، وہ بچہ نیچے آبادی میں چلا گیا، غریبوں کی بستی تھی، وہاں پہ ایک بھاری بھرکم شخص اپنی ویل چیئر سے نیچے گرا ہوا تھا۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اپاہج ہے، اگر یہ نہ اٹھایا جاتا تو مر جاتا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بے قرار ہو کے، پریشان ہو کے پتھر مار دیا جو گاڑی کو لگا۔ میرے جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے بابے کی جیب میں ڈالے اور اس کو اٹھا کے کھڑا کیا، واپس آ کے این جی او سے رابطہ کیا، فلٹریشن پلانٹ لگائے، ادھر کا اسکول کھولے اور بڑا کچھ کیا، ڈنٹ نہیں ٹھیک کروایا۔ کہا کیوں؟ کہا سنو، تمہارے ارد گرد لوگ چیخ رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آ رہی، تمہیں آواز نہیں آ رہی ان کی سسکیوں کی، ان کی آہوں کی، تمہیں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اور بندے نہ بھاگ اتنی تیز، تو بڑی تیز بھاگ رہا ہے، رک جا، تو نہیں رکتا، پھر تجھے پتھر مار کے روکا جاتا ہے۔ اب تو رکتا ہے، اب تو رکتا ہے۔ ٹرائی ٹو سرو۔ کون ایسا دنیا میں جو سرو نہیں کرتا مجھے بتائیں؟ وہ دہریہ اللہ کو نہیں مانتا، دیکھ لو کتنا سرو کرتا ہوگا لوگوں کو۔ سکون ہی اس میں ہے۔ خوشی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، خوشی بانٹنے سے ملتی ہے۔